عید الاضحیٰ کے دن بیوی کے ساتھ قربت اختیار کرنا کیوں ضروری ہے، اور جو لوگ اس دن اپنی بیوی کے ساتھ یہ تعلق قائم کرتے ہیں ان کے گھروں میں اللہ تعالیٰ 3 نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ کیا واقعی عید الاضحیٰ کے دن بیوی سے قربت اختیار کرنے سے گھر کی تنگ دستی اور غربت دور ہو جاتی ہے؟ ان تمام سوالات کا جواب اس ویڈیو میں دیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، عید الاضحیٰ کی رات آتی ہے تو اکثر لوگ اپنی توجہ قربانی کی تیاریوں، جانور کی دیکھ بھال اور دوست رشتہ داروں سے ملاقات میں لگا دیتے ہیں۔ دل دنیاوی مشاغل میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ اعمال جو روحانی لحاظ سے بہت عام ہوتے ہیں انہیں نظر انداز کر بیٹھتے ہیں۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ قریب آنا بھی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں بلکہ ایسا عمل ہے جس میں شوہر اور بیوی کے درمیان محبت میں اضافہ ہوتا ہے، تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور اگر نیت درست ہو تو یہ بھی عبادت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو اس پر بھی اجر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اپنی خواہش پوری کریں گے اور اس پر بھی اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ شخص اپنی خواہش حرام طریقے سے پوری کرے تو کیا گناہ نہ ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کرے تو اس پر اجر کیوں نہ ہو؟ اسی حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچئے کہ جب بندہ قربانی کی رات اپنی بیوی کے قریب آتا ہے تو وہ نہ صرف اپنی محبت بڑھا رہا ہوتا ہے بلکہ اس مبارک رات کی برکتوں سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، اور یہ رات دعاؤں کی قبولیت، اللہ سے قربت اور عبادت کی رات ہے۔ اسی رات قربانی کی عبادت کا آغاز ہوتا ہے۔ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان دوری پیدا ہو جائے اور جو محبت اور تعلق اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ بنایا ہے اسے بوجھ بنا دیں، لیکن اللہ کے نیک بندوں جانتے ہیں کہ اس تعلق میں برکت اور محبت اور شکر گزاری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کو سکون قرار دیا ہے اور فرمایا کہ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے جنس سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ لہذا اے بھائی، اگر عید کی رات تیری بیوی تجھ سے محبت سے بات کرے، تجھ سے قربت چاہے، تیرے ساتھ وقت گزارنا چاہے تو اسے نظر انداز نہ کر۔ اسے یہ نہ کہہ کہ میں تھکا ہوا ہوں یا جانور کی فکر میں ہوں، بلکہ اسے سینے سے لگا، اس کی محبت کو قبول کر اور نیت کے ساتھ اس تعلق کو عبادت بنا لے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی سے تعلق قائم کرتے وقت بسم اللہ پڑھے اور اللہ سے دعا کرے، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور ہماری اولاد کو بھی، تو اللہ تعالیٰ شیطان کو اس تعلق میں دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ رات صرف خواہش پوری کرنے کی نہیں بلکہ محبت، پاکیزگی اور روحانی نیت کی رات ہے۔ اگر میاں بیوی اس رات ایک دوسرے کی خواہش کا خیال رکھتے ہیں تو ایک دوسرے کی تھکن دور کرتے ہیں تو یہ عمل بھی عبادت بن جاتا ہے۔ شریعت نے جہاں قربانی کا حکم دیا تاکہ بندوں کا تقوی ظاہر ہو، وہیں اسی رات میاں بیوی کے تعلق کو بھی برکت والا اور حلال قرار دیا تاکہ دونوں جسمانی اور روحانی طور پر مکمل ہو سکیں۔ یہ صرف جسمانی تعلق نہیں بلکہ نیت، دل کی پاکیزگی اور محبت کا رشتہ ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جب بندہ نیکی کی نیت سے اپنی بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے تو اس کے دل میں حسد، غصہ اور میل دور ہو جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے اور نظریں پاکیزہ ہو جاتی ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، ایک دوسرے کی خاموشی کو طعنہ سمجھ لیں اور محبت کو بوجھ بنا لیں، لیکن جو بندہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار ہو وہ جانتا ہے کہ اس تعلق میں برکت اور اللہ کی رضا ہے۔ لہذا اے بھائی، عید کی رات اپنی بیوی کی محبت کو سمیٹ، اس سے بات کر، اس کا دل جیت اور اگر ممکن ہو تو محبت اور نیت کے ساتھ تعلق قائم کر تاکہ یہ عمل تیرے لیے عبادت بن جائے۔ اور یاد رکھ، جب بیوی خوش ہو، دلوں میں صفائی ہو، محبت ہو تو عید کا دن بھی خوشیوں سے بھرا ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عید الاضحیٰ کی رات اور دن کو مکمل سنت طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت نازل فرمائے۔